اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 11۔ اس صفحے میں 70 سے 76 نمبر تک کی آیات ہیں سورہ مبارکہ بقرہ کی، جس میں سے پہلی 4 آیتیں اسی داستان بقرہ سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی جو گائے کی داستان ہے اس سے تعلق رکھتی ہیں۔ لہذا پہلے اس داستان کو ہم بیان کر دیں کہ اصلی یہ داستان شروع کہاں سے ہوئی۔ شروع اس طریقے سے ہوئی کہ ایک قتل ہوا بنی اسرائیل میں۔ قتل کی 2 وجہ مفسرین نے بیان کی ہے، یعنی دونوں الگ الگ۔ بعض لوگوں نے یہ بیان کیا ہے کہ ایک شخص تھا، اس کا چچا بہت ہی مالدار تھا، لہذا اس جو مالدار شخص تھا اس کے اس بھتیجے کے علاوہ اور کوئی وارث نہیں تھا۔ اب یہ بھتیجا اس کے ساتھ لگا رہتا تھا کہ چچا اس دنیا سے گزر جائے گا تو ہم کو یہ مال مل جائے گا۔ اس نے کافی دیکھا کہ اس کی عمر بڑھتی چلی جا رہی ہے اور وہ مر نہیں رہا ہے، اور جب تک مرے گا نہیں تب تک اس کو یہ مال حاصل نہیں ہونے والا ہے۔ لہذا اس نے مال حاصل کرنے کے لیے مال کی لالچ میں اپنے چچا کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد الزام کسی دوسرے کے اوپر ڈال دیا اور شور مچانا شروع کیا کہ ارے قاتل کو پتہ لگاؤ کہ ہمارے چچا کا قتل ہو گیا ہے، تاکہ شور شرابہ جب ختم ہو جائے، قاتل پتہ نہیں چلے گا تو اس کو مال مل جائے گا۔ یہ ایک واقعہ ہے، یعنی اس داستان کے حوالے سے کہ اس وجہ سے قتل ہوا۔ دوسری وجہ یہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اس ایک چچا کے لڑکی تھی اور اس کا ایک بھتیجا تھا، وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن چچا نے اس کے ساتھ اپنے بیٹی کی شادی نہ کر کے ایک دوسرے شخص کے ساتھ شادی کر دی جو صالح تھا، پاکیزہ تھا۔ اب اس شخص نے کہ جس کو یہ طلب تھی کہ اس کی لڑکی کے ساتھ شادی کر لے اور اس نے شادی نہیں کیا، اس نے اپنے اس چچا کو قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد ڈائریکٹ الزام اسی شخص کے اوپر ڈالا کہ جس کے ساتھ شادی ہوئی تھی یا شادی ہونا تھی، تاکہ وہ انسان بدنام ہو جائے اور یعنی شادی اس کے ساتھ ہو جائے۔ بہرحال یا مال کا اختلاف تھا یا ایک عورت کا اختلاف تھا کہ دنیا میں یہ دونوں چیزیں ہمیشہ لڑائی جھگڑے کی جڑ بنتی رہی ہیں، یعنی اختلافات کہیں پر عورت کے چکر میں ہوتا ہے اور کہیں پر مال کے چکر میں ہوتا ہے۔ بہرحال اس قتل کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ قضیہ پہنچا تو جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ قاتل کو پتہ لگائیں۔ ابتدائی طور پر پروردگار عالم نے جناب موسیٰ سے کہا کہ گائے ذبح کریں، اور اس کے بعد پھر آگے کا مرحلہ بیان کیا جاتا کہ وہ گائے کے گوشت کا ٹکڑا اس مقتول کے اوپر رکھا جاتا اور مقتول اٹھ جاتا، زندہ ہو جاتا اور وہ بتا دیتے۔ لیکن چونکہ وہی شخص قاتل تھا کہ جو یہ ہنگامہ کر رہا تھا کہ قاتل کا پتہ لگایا جائے، تو ظاہر ہے کہ اس کو یہ منظور نہیں تھا کہ یہ معاملہ کھلے، یہ راز کھلے اور قاتل پکڑا جائے۔ لہذا جب کہا گیا کہ گائے کاٹو تو اس نے بہانے بازی شروع کر دی کہ کیسی گائے ہونی چاہیے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہ زیادہ بوڑھی ہو نہ زیادہ جوان ہو بلکہ درمیانی ہو۔ پھر کہا کہ اس کا رنگ کیا ہونا چاہیے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ رنگ پیلا ہونا چاہیے، اور رنگ کے اوصاف بیان کر دیے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ بھائی اس رنگ کی گائے تو بہت ہیں، پھر اس میں سے کیسے پتہ چلے گا کہ پروردگار عالم کون والی چاہتا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے دوسرے صفات بیان کیے کہ ایسی گائے ہو کہ جس سے کام نہ لیا گیا ہو، جس سے پانی بھرا نہ گیا ہو، جس سے کھیت نہ جوتا گیا ہو۔ اس کے بعد پھر اس شخص نے کہا کہ ہاں اب تم نے صحیح کہا ہے۔ لہذا وہ گیا، اور یہ گائے اس پورے قوم اور قبیلے میں صرف ایک آدمی کے پاس تھی اس صفت کی گائے، لہذا اس کے پاس گیا گائے خریدنے کے لیے۔ گائے کے لیے اس نے جو قیمت رکھی، قیمت یہ تھی کہ یہ گائے ہم اس قیمت پر بیچیں گے کہ تم یعنی اس گائے کو کاٹنے کے بعد
ایک قنطار یعنی اس ایک گائے کے کھال کے اندر جتنا سونا چاندی آتا ہے، جتنی اشرفی آتی ہے، وہ سب بھر کے ہم کو دو، یہ قیمت ہوگی۔ لہذا اس قیمت پر گائے بکی تھی۔ خود اس گائے کی داستان بھی بہت ہی دلچسپ ہے کہ یہ گائے اس شخص کے پاس کس طریقے سے آئی تھی۔ یہ شخص ایک تاجر تھا اور اس کے والدین گاؤں میں رہا کرتے تھے، یعنی جہاں پر یہ تجارت کرتا تھا اس سے دور ماں باپ رہا کرتے تھے۔ ماں باپ کو یہ اپنا بہرحال خرچ وغیرہ بھیجتا تھا، لیکن اسے خود اس بات سے شرم آتی تھی کہ ہم اپنے باپ کو خرچ بھیجتے ہیں، تو وہ اس کو اچھا نہیں بہرحال محسوس ہوتا تھا کہ باپ کو ہم خرچ دیں۔ لہذا اس نے ایک بہانہ یہ سوچا کہ باپ کے پاس گیا، اور جانے کے بعد اس سے کہا کہ آپ یہاں گھر میں اکیلے رہتے ہیں پریشان، اور ہم وہاں دکان پر اکیلے پریشان ہوتے ہیں، اگر آپ آگے صرف دکان پہ بیٹھے رہیں تو ایک ہمارا ہاتھ بٹ جائے گا، تاکہ یہ باپ کو نہ لگے کہ ہم جو خرچ بھیجتے ہیں یہ احسان ہے، باپ بھی اپنے کو شریک سمجھے اس معاملے میں۔ لہذا باپ کو لے کے آ گیا شہر میں اور اپنے دکان پر بٹھا دیا اور چابی باپ کے حوالے کر دیا، یعنی ایک ذمہ داری کے عنوان سے۔ لہذا جب بھی سامان نکالنا ہوتا تھا تو باپ سے چابی لیتا تھا اور سامان نکالتا تھا۔ ایک دن دوپہر کے وقت باپ سو رہا تھا اور ایک شخص آیا اور اس نے کوئی سامان خریدنے کے لیے اس سے گفتگو کی۔ بات چیت طے ہونے کے بعد یہ ہوا کہ سامان جو ہے وہ تم کو تھوڑا دیر میں ملے گا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ چابی جو ہے وہ انبار کی وہ باپ کے پاس ہے اور باپ سو رہا ہے۔ اس نے کہا اٹھا دو۔ کہا کہ نہیں، اس کو اٹھا نہیں سکتے ہم باپ کو۔ اس نے اور قیمت بڑھانی چاہیے کہ جلد اٹھا دو گے تو ہم اتنی قیمت اور دے دیں گے۔ اس شخص نے کہا کہ نہیں اٹھا سکتے، یہاں تک کہ 1000 سے لے کر 80,000 تک وہ قیمت بڑھا دیا اس نے کہ اگر باپ کو اٹھا کے ابھی سامان ہمارے حوالے کر دو تو نقد ہم جو ہے وہ اتنا پیسہ تم کو دے دیں گے۔ اس نے کہا کہ نہیں، 80 نہیں 8 لاکھ بھی کر دو تو ہم باپ کو نہیں اٹھا سکتے، ہم اس کو اذیت نہیں دے سکتے، صرف اپنے فائدے کے لیے۔ لہذا یہ معاملہ طے نہیں ہوا اور اس کے بعد پھر وہ شخص واپس چلا گیا، اور اس انسان کا کافی بہرحال اس حوالے سے نقصان ہوا کہ اتنی بڑی ڈیل کینسل ہو گئی صرف اس بنیاد پر کہ باپ سو رہا تھا۔ باپ کو جب اس بات کا اندازہ ہوا تو باپ نے کہا کہ دیکھو تمہارے معاملات جو ہیں وہ بڑے پیچیدہ ہوتے ہیں اور ہم یہاں پر ہم کو اچھا نہیں لگتا، لہٰذا ہم واپس جانا چاہتے ہیں، اور اتنا تمہارا نقصان ہوا اس کی بھرپائی کے لیے ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں، یہ ایک گائے ہے، یہ گائے ہم تم کو دے کے جا رہے ہیں۔ تو یہ گائے بھی گویا ایک اس نیکی کے صلے میں اس کو ملی تھی کہ اس حد تک جو قیمت وصول کیا اس نے، گویا اس باپ کی دعا تھی کہ تم نے ہمارے مثلا آرام کے لیے، چین کے لیے اپنا اتنا بڑا نقصان کیا ہے تو پروردگار عالم اس کی تمہیں بھرپائی کرے۔ تو وہ گویا اس ڈیل کا جو نقصان ہوا تھا اس کی بھرپائی اس کے ذریعے ہوئی کہ وہ باپ گائے دے کے گیا، اور گائے جو ہے وہ اس قیمت میں بکی کہ جس قیمت میں عام طور سے گائے بکتی نہیں ہے۔ لہذا یہ ایک داستان تھی کہ پھر بہرحال وہ گائے لائی گئی، کاٹا گیا، اور اس کے بعد پھر وہ مقتول زندہ ہوا، اور مقتول نے زندہ ہو کے اس حقیقت کو روشن کر دیا کہ قاتل کون ہے اور اس قتل کا مقصد کیا تھا۔ یہ ایک سلسلہ تھا کہ جس میں بنی اسرائیل کی بہانے بازیوں کا تذکرہ تھا، اور اس کے بعد پھر یہ آیت ہے 74 نمبر کی آیت کہ جس میں یہ بیان کیا گیا کہ یہ جو بہانے بازی ہوتی ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب دل انسان کے سخت ہو جاتے ہیں تو اس سنگ دلی کی بنیاد پر ایسی بہانے بازیاں وجود میں آتی ہیں، اور اس کے بعد قرآن نے یہ مثال دیا کہ بعض دل جو ہے وہ سخت ہوتے ہیں پتھر کی طرح، اور پھر قرآن کہتا ہے کہ نہیں، بعض جو ہے پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ پتھر کے اندر یہ صفت ہوتی ہے کہ اس میں سے کبھی چشمہ پھوٹ جاتا ہے، یعنی پتھر باوجود اس کے کہ ایک جماد ہے لیکن اس کے اندر سے چشمہ نکلتا ہے تو اس پانی سے لوگ سیراب ہوتے ہیں، یعنی پھر بھی لوگوں کے فائدے کا سبب بن جاتا ہے۔ پتھر کبھی جو ہے وہ شک بھی ہو جاتا ہے، پھٹ بھی جاتا ہے، لیکن یہ دل ایسے ہوتے ہیں کہ جو کبھی بھی نہیں پھٹتے۔ یعنی اسی طریقے سے پتھر جو ہے وہ خوف الہی سے کبھی جو ہے وہ جھک جاتا ہے، گر جاتا ہے، لیکن
یہ دل جو سخت ہو جاتے ہیں انسانوں کے، یہ کبھی بھی اپنے رب کی بارگاہ میں جھکتے نہیں ہیں، یعنی وہ دل جو ہے وہ خدا کے سامنے تسلیم نہیں ہوتا۔ لہذا انسان اپنے دل کو نرم رکھے، اپنے دل کو کھلا رکھے، اپنے دل کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں تسلیم کرنے کے لیے آمادہ رکھے، یہ بہترین انسان ہے۔ اس کے بعد آخری 2 آیات ہیں کہ جس میں پھر یہودیوں کی بہانے بازیوں کا تذکرہ ہے، کہ ایک سلسلہ یہ بیان کیا گیا کہ مسلمانوں سے خطاب ہے کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہودی تمہاری طرح ایمان لے آئیں گے؟ یہ قطعاً تمہاری طرح ایمان لانے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کے آباء و اجداد ایسے افراد تھے کہ جو کتاب خدا میں اپنے فائدے کے لیے تحریف کرتے تھے، یعنی کتاب خدا جو بدل دیا کرتے ہیں، بہرحال ان سے توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ خدا کے اوپر ایمان لے آئیں۔ یعنی ایمان لانے والوں کی منزل یہ ہوتی ہے کہ وہ خدا کے حکم کے سامنے تسلیم رہتے ہیں، خدا کے حکم کے سامنے گویا جھکے رہتے ہیں، خدا کے حکم کو مانتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں جو بہانے باز ہوتے ہیں، وہ بجائے اس کے کہ خدا کا حکم مانے، بلکہ وہ خدا کے حکم کو بدل کے اور اس کے بعد منسوب بھی کرتے ہیں اس کو خدا کی طرف سے، جس کو تحریف کہتے ہیں۔ لہذا اگر ان کے آباء و اجداد تحریف کرتے تھے تو ان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ یہ سیدھے سیدھے اللہ کے اوپر ایمان لے آئیں اور اللہ کی باتوں کو تسلیم کر لیں۔ پھر اس کے بعد یہودیوں کی اس حالت کو بیان کیا کہ یہودیوں میں بعض ایسے ہیں کہ جو آ کر وہی منافقین جیسے کہ آ کر مسلمانوں سے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور اس کے بعد جب وہاں جاتے ہیں یہودیوں سے ملاقات کرتے ہیں تو یہودیوں سے کہتے ہیں کہ کیا تم توریت میں جو پیغمبر کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں یہ مسلمانوں کو بیان کر دو گے؟ یہ قتل نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا۔ اگر تم نے توریت میں موجود نشانیوں کو مسلمانوں کے سامنے بیان کر دیا تو پھر یہ مسلمان انہی آیات کے ذریعے، یعنی انہی توریت کے مطالب کے ذریعے، انہی توریت کی باتوں کے ذریعے تمہارے سامنے حجت پیش کریں گے کہ تمہاری کتاب میں پیغمبر کی نشانیاں موجود ہیں، لہذا تم مثلاً پیغمبر کے اوپر ایمان لے آؤ۔ لہذا تم ایسا کرو کہ توریت میں پیغمبر کی جو نشانیاں موجود ہیں ان کو بتاؤ ہی نہ۔ اور یہ بھی اس خیال سے گویا کہتے تھے اور یہ کام کرتے تھے کہ جیسے نعوذ باللہ پیغمبر کا تو کوئی تعلق ہے ہی نہیں پروردگار عالم سے۔ لہذا یہ ساری داستانیں جو نقل کی گئی ہیں، یعنی اب تک کہ یاد کرو اس وقت کو، یاد کرو اس وقت کو، یہ صرف اس لیے بیان کی گئی ہیں کہ توریت میں یہ سب کچھ موجود تھا، اور پیغمبر سے یہ کہا گیا کہ ان یہودیوں کو بتاؤ کہ تم کو تو سب کچھ معلوم ہے، تمہاری کتاب میں تو سب کچھ لکھا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ تم انکار کرنا چاہتے ہو، تاکہ ان کو یہ پتہ چل جائے کہ جس پروردگار عالم نے ان کے اوپر توریت نازل کیا ہے وہی پروردگار عالم قرآن کا نازل کرنے والا بھی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ بہانہ بازی کے آگے کوئی انسان جو ہے وہ جیت نہیں سکتا، جیسے کہ پہلے ہم نے اس کو عرض کیا تھا کہ سوئے ہوئے انسان کو جگانا آسان ہے، لیکن جو بن کے سو رہا ہو اس کو جگانا مشکل ہے۔ یہودی لوگ ایسے تھے کہ جو حقائق کو سمجھتے تھے اس کے باوجود اس کو چھپانے اور اس کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے اور اس کا انکار کرتے تھے، لہذا ان کو حقیقت سمجھانا کافی مشکل ہے، یعنی وہ سمجھ کر انجان بن رہے تھے، وہ جان کر انجان بن رہے تھے، لہذا ان کو سمجھانا مشکل تھا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔